ملک کی دفاع کی علامت اور جوہری بم کا خالق قرار دیے جانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پچھلے 17 برس سے اپنے گھر پر نظر بند تھے اور تب سے آزادی حاصل کرنے کے لیے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے تھے، لیکن موت تک ان کی سنوائی نہ ہو سکی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو مشرف دور میں دیگر ممالک کو جوہری ٹیکنالوجی بیچنے کے الزام میں جنوری سن 2004 میں گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان کی نقل و حرکت پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ پاکستانی عسکری اسٹیبلشمنٹ کا موقف تھا کہ ان کی نقل و حرکت کو ان کی سیکیورٹی کی خاطر محدود کیا گیا ہے کیونکہ ان کی جان کو خطرات لاحق ہیں۔ تاہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس موقف سے اتفاق نہیں کرتے تھے اور اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک گئے تھے، جہاں ان کی نظر بندی ختم کرنے کی درخواست اب بھی زیر التوا ہے۔ یوں ملک کو محفوظ بنانے والا پاکستانی جوہری پروگرام کا خالق جسمانی طور پر فنا ہو گیا، لیکن اسے عدالت سے بھی انصاف نہیں مل پایا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پرویز مشرف کے دور میں سن 2004 میں سرکاری ٹی وی پر ایک بیان میں جوہری پھیلاؤ میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا تھا۔ مشرف کا اقتدار ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یہ موقف اپنایا کہ انہوں نے وہ بیان مشرف کے دباؤ پر دیا تھا جس نے اپنی گردن بچانے کے لیے ان کی قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر قدیر کا موقف تھا کہ کسی فوجی سربراہ کی مرضی کے بغیر پاکستان سے جوہری ٹیکنالوجی تو کیا ایک چھوٹا سا پرزہ بھی دوسرے ملک نہیں بھیجا جا سکتا، لہٰذا ان پر ایٹمی ٹیکنالوجی اسمگل کرنے کا الزام سراسر جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ تاہم مشرف دور میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر عائد ہونے والی پابندیاں ان کے جانے کے بعد بھی برقرار رہیں۔ وہ نہ تو خود اپنے کسی رشتہ دار اور دوست کو ملنے جا سکتے تھے اور نہ ہی باہر سے کسی کو ان کے گھر آ کر ملنے کی اجازت تھی۔ چنانچہ وہ بنی گالہ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ گھر پر نظر بند رہے اور ان پر عائد نظر بندی ان کی وفات تک ختم نہ ہو پائی۔ اپنی زندگی میں لوگوں سے ملنے اور آزاد زندگی گزارنے کے لیے، جو کہ بنیادی انسانی حقوق کے زمرے میں آتے ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے عدالتوں میں درخواستیں دی، لیکن سب بے سود ثابت ہوئیں۔ بی بی سی کے مطابق ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے خود پر عائد نظر بندی کے خلاف آخری درخواست 2 سال قبل سن 2019 میں دائر کی تھی، جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان 2 سال سے فیصلہ ہی نہیں کر سکی۔ اس دوران ان کے وکلاء کو بھی سیکیورٹی کے نام پر ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس سے پہلے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی نظر بندی کے خاتمے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، لیکن عدالت نے یہ کہہ کر سماعت کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ اس درخواست کی سماعت کرنا ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ جبری طور پر لاپتہ افراد کے مقدمات کی پیروی کرنے والے وکیل لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم ایڈوکیٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ وفاق نے دائر کیا تھا، لیکن انہیں سزائے موت دینے والے بینچ کو غیر قانونی قرار دینے والی لاہور ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی درخواست کو یہ کہہ کر سننے سے انکار کر دیا کہ یہ ان کے دائرہ سماعت میں ہی نہیں آتا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے وکلاء شیخ احسن الدین اور توفیق آصف کے مطابق جب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر ہوئی تب سے ان کی وفات تک اس کی صرف 5 سماعتیں ہوئی، جبکہ کیس کی پہلی سماعت درخواست دائر کرنے کے 9 مہینوں بعد ہوئی تھی۔ ایک سماعت کے دوران تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو سپریم کورٹ لایا گیا، لیکن متعلقہ حکام نے انہیں کمرہ عدالت میں لے کر جانے کی بجائے انہیں سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس میں بٹھا دیا اور پھر وہیں سے ہی انہیں ان کے گھر منتقل کر دیا گیا۔ جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے اس درخواست کی سماعت کی تھی۔ وکلاء نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ ان کے موکل کو اگر کمرہ عدالت میں نہیں بلایا جا سکتا تو بینچ کے سربراہ انہیں اپنے چیمبر میں ہی سن لیں۔ تاہم عدالت نے ان کی استدعا پر کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ عدالت نے بہرحال اس وقت کے اٹارنی جنرل انور منصور خان کو ہدایت کی تھی کہ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ان کے گھر پر جا کر ملاقات کر کے آئیں اور ان سے پوچھیں کہ انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے۔ عدالتی حکم پر تب کے اٹارنی جنرل نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ملاقات کی تھی، جبکہ عدالت نے 24 جون سن 2020 کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے وکلاء کی اپنے موکل کے ساتھ ملاقات کرنے کی اجازت دی، لیکن ان کے وکلاء سے ملاقاتیں نہیں کروائی گئی۔ کیس کی سماعت کے دوران ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے وکلاء نے اپنے موکل کے گھر کی تصویر کشی کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ جس جگہ ان کے موکل کو سیکیورٹی کے نام پر قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، وہاں سے بہت کم لوگوں کو گزرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی وہاں سے 2 بار گزر جائے تو وہاں موجود سیکیورٹی اہلکار اسے پکڑ لیتے ہیں اور تفتیش شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کس مقصد کے لیے ادھر آئے ہیں۔ وکلاء کا کہنا تھا کہ ان کے موکل کی عمر 85 سال سے زیادہ ہے اور انہیں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے ملنے کی ضرورت ہے، لیکن انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ 1 سال کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی درخواست دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کی گئی۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے درخواست کی 4تھی سماعت کے دوران متعلقہ حکام سے ڈاکٹر خان سے پچھلی ملاقاتوں کا ریکارڈ طلب کیا تھا، لیکن حکام کی طرف سے ایسا کوئی ریکارڈ عدالت کے روبرو پیش نہیں کیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے وکلاء کی طرف سے ذمہ داروں کے خلاف عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر سخت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن عدالت نے متعلقہ حکام کو 1 ماہ میں دوبارہ رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔
درخواست کی 5ویں اور آخری سماعت 15 ستمبر کو ہوئی، جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان اسپتال میں زیر علاج تھے، تاہم عدالت نے ان کی نظر بندی کا معاملہ مزید لٹکاتے ہوئے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی تھی۔ تاہم اپنے کیس کا فیصلہ سننے کی آس لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان 9 اکتوبر سن 2021 کے روز اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔